قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج تاریخ اسلام کے دو عظیم باب جن کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، 17 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے آج کے دن، اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعے کا دن تھا کہ اسلام اور کفار کے اندر جو پہلا معرکہ ہوا، جس کو غزوہ بدر اور جنگ بدر کہا جاتا ہے، جس کا رعب کفار پر ایسا بیٹھا ہے کہ آج بھی جب جنگ بدر کا تذکرہ ہوتا ہے تو کفر کانپ جاتا ہے۔ بڑے بڑے تحقیق کرنے والے آج بھی اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ 313 1000 کے مقابلے میں کیسے چلے گئے، جن کے پاس نہ جنگ لڑنے کا سامان تھا، اور مقابلے میں جو 1000 کا لشکر تھا ان کے پاس سواریاں بھی تھیں، تیر بھی تھے، نیزے بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، اور جو مسلمانوں کا لشکر ہے صرف اور صرف 8 تلواریں ہیں، 313 لوگ ہیں، صرف 6 ضلع ہیں اور لوگ 313 ہیں، اور صرف 2 گھوڑے ہیں، اور لڑنے والے 313 ہیں۔ تو آج بھی انسانی عقل یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ 313 لوگ 1000 پر غالب کیسے آ گئے اور انہوں نے جنگ کیسے لڑ لی۔ غزوہ بدر کا جو سب سے بنیادی سبق ہے وہ توکل ہے۔ اصل میں جو غزوہ بدر ہے، جنگ بدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جنگ لڑنے نہیں گئے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو جو قریش مکہ تھے، کفار مکہ تھے، وہ مسلمانوں کو مدینے آ کے بھی تنگ کیا کرتے تھے۔ وہ مدینے کے قریب آتے تھے تو کبھی مسلمانوں کی سواریاں چوری کر لیتے تھے، کبھی مسلمانوں کا سامان چوری کر لیتے تھے۔ جو مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہوتا تھا تجارت کر کے، اس کو روکتے تھے اور لوٹ لیتے تھے۔ اب حضور نے تو مکہ چھوڑ دیا تھا، لیکن مکے کے کافروں نے تنگ کرنا نہیں چھوڑا۔ کبھی انہوں نے تجارتی قافلہ لوٹ لینا، کبھی صحابہ کی سواریوں چوری کر لینا، کبھی صحابہ کا مال چوری کر لینا۔ مدینے کے قریب آتے تھے کافر مکے کے اور سامان چوری کر کے لے جاتے تھے۔ اب جب یہ سلسلہ بڑھتا گیا کہ یہ کافر ہر وقت آتے ہیں، کوئی نہ کوئی سامان چوری کر کے لے جاتے ہیں، تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کے مکے جا رہا ہے اور اس نے مدینے کے راستے سے گزرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور یہ فیصلہ طے پایا کہ ہم بھی آج کافروں کا قافلہ روکتے ہیں،
تاکہ ان کو احساس ہو کہ انہوں نے مسلمانوں کا قافلہ نہیں روکنا، مسلمانوں کے سامان چوری نہیں کرنے۔ اب حضور مدینے سے نکلے تھے صرف اور صرف قافلہ روکنے کے لیے۔ اب حضور نے 313 صحابہ کو ساتھ لیا، ایک روایت میں 305 بھی ملتے ہیں۔ اب حضور چلے کہ ابو سفیان کا قافلہ روکیں گے، اس نے مدینے سے گزرنا ہے، تاکہ مکے والوں کو خبر ہو جائے کہ اگر تم قافلہ روکنا جانتے ہو تو قافلہ روکنا ہم بھی جانتے ہیں۔ کیونکہ مکے کے کافر یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ مکہ چھوڑ کے تو چلے گئے ہیں، مدینے میں ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، یہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کے پاس تو طاقت نہیں ہے۔ اب حضور نے ان کو طاقت دکھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو کام تم کرتے ہو نا قافلہ روک کے، وہ کام مدینے کے مسلمان بھی کر سکتے ہیں۔ اب حضور چلے ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے، جنگ کا بالکل ارادہ نہیں ہے، صرف قافلہ روکنا ہے، کافروں کو احساس دلانا ہے کہ تم نے آئندہ قافلہ نہیں روکنا۔ اس نیت کے ساتھ حضور مدینے سے چلے۔ اب ابو سفیان بڑا سیانہ بندہ تھا، اس کو یہ اطلاع پہنچی کہ مسلمان جو ہیں وہ مدینے سے نکل آئے ہیں اور انہوں نے میرا قافلہ روک لینا ہے اور مجھے انہوں نے مکے نہیں جانے دینا۔ اب عرب کے اندر یہ دستور ہوتا تھا کہ جب کوئی ایمرجنسی خبر دینی ہوتی تھی نا، تو خبر دینے والا اپنے کان میں سوراخ کرتا تھا جس سے خون بہتا تھا، اور اپنے کان کو کاٹنا، کان سے خون نکالنا اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ کوئی ہنگامہ ہونے والا ہے۔ اب ابو سفیان نے ایک بندے کو کہا کہ تم فوراً مکے میں خبر پہنچاؤ کافروں کو، ابو جہل کو، عتبہ کو، اشیبہ کو، ابو لہب کو، کہ اس طرح مسلمان میرا قافلہ روکنے والے ہیں، تو تم سارے مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ اب اس نے سواری دوڑائی تیز اور مدینے کا رستہ چھوڑا، دوسرے رستے سے وہ مکے پہنچ گیا، اور مکے میں جا کے اس نے سارے کافروں کو اکٹھا کیا اور خبر دی کہ مسلمان مدینے سے نکل آئے ہیں اور انہوں نے ہمارا قافلہ بھی روک لینا ہے، ہمارا مال بھی پکڑ لینا ہے، تو تم سارے نکلو، اپنا قافلہ بچاؤ جا کر۔ اب جب مدینے کے کافروں کو، ابو جہل کو، عتبہ کو، اشیبہ کو یہ بات پتہ چلی کہ مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے نبی نے ہمارا قافلہ روکنا ہے، اس نے سارے کافر اکٹھے کیے اور کہا کہ آج موقع ہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا، آؤ چلتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ قافلہ کیسے روکتے ہیں۔ اب ابو سفیان جو تھا وہ رستوں کو جاننے کا ایک ماسٹر بندہ تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے مدینے کا راستہ چھوڑا، اپنے قافلے کا رخ موڑا اور دوسرے راستے سے مکے چلا گیا۔ ابھی وہ رستے میں جا رہا تھا کہ کافر جو تھے مکے والے وہ وہاں سے جنگ کے لیے نکل آئے تھے۔ اب حضور تو جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، اس لیے جنگ کا سامان بھی نہیں تھا۔ اب کافر آئے جنگ لڑنے کے لیے، وہ سارا سامان لے کر آئے تھے۔ اب کافر چلے مکے سے، ابو سفیان تو مکے چلا گیا، رستہ بدلا، اس نے جا کے پیغام دیا کہ میں خیر سے واپس آ گیا ہوں، تم لوگ نہ جاؤ، تم بھی واپس آ جاؤ۔ لیکن ان کو غرور تھا، طاقت پہ مان تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بار ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم جنگ لڑ کے رہیں گے۔ اب حضور کو یہ اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان تو چلا گیا ہے، لیکن مکے کے جو سردار ہیں، مکے کے جو کافر ہیں، وہ تو جنگ لڑنے آ رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اصل جو غزوہ بدر کا سبق ہے نا، وہ یہ خطبہ ہے۔ توجہ کے ساتھ حضور کا خطبہ سننا، حضور سے صحابہ سے باتیں کیا کی، صحابہ کو جمع کیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ، اطلاع ملی ہے کہ کافر جو مکے کے ہیں وہ جنگ لڑنے آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی آقا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کیا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں سعد، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے اور عرض کی آقا یہ تو پھر کافر ہیں، انسان ہیں، ان سے لڑنا ہے، جنات نظر نہیں آتے، اگر آج آپ حکم دیں گے نا تو آپ کے غلام جنوں سے بھی الجھ پڑیں گے، آج آپ حکم دیں، آج آپ حکم دیں۔ اب حضور نے جب اگلا سوال کیا، پھر حضرت سعد کا جواب سنیں۔ فرمایا، جب میرے نبی نے فرمایا کہ سعد کافر آ رہے ہیں اور لیس دار ہو کے آ رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، حضرت سعد کہنے لگے حضور یہ تو پھر مکے کے کافر ہیں، اس وقت سپر پاور جو ہے وہ کیسر و کسرا ہے،
حضور اگر آج آپ حکم دیں گے نا تو آپ کے غلام آج کیسر و کسریٰ کے ساتھ بھی لڑ پڑیں گے. آج صرف آپ نے حکم کرنا، ہم ان کو بتائیں گے کہ اسلام کی طاقت کیا ہوتی ہے. آج ان کو ہم بتائیں گے. اب جب حضور نے اعتصاب کا یہ جواب سنا تو حضور مسکرائے. حضور کا چہرہ حساس بشاش ہو گیا اور حضور مسکرائے. اب حضور نے جناب عمر فاروق کو کھڑا کیا. یہ حضور کا خطبہ سننا ہے. اور آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اسلام سے بڑا امن کا درس کوئی نہیں دیتا. لیکن امن اور ہوتا ہے، بزدلی اور ہوتی ہے. جو امن کی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ بارڈر کے اوپر جو آپ نے آرمی والے بندوقیں دے کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ نے ہتھیار دیے ہوئے ہیں، اسلحہ دیا ہوا ہے، وہ کس لیے دیا ہوا ہے؟ کہ ملک میں امن قائم رہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اسلحے کے بغیر امن رہ سکتا ہے تو آپ بارڈر سے اپنے فوجی پیچھے کیوں نہیں بلا لیتے؟ آپ فوجی پیچھے کر دیں، ملک میں امن ہی امن رہے گا. وہاں پہ ہر بندہ کہے گا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان کا امن چاہیے تو وہاں تلوار لے کے کھڑا ہونا پڑے گا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی امن اور ہے اور بزدلی اور ہے. اب جناب عمر فاروق کا جواب سنیے گا. حضور کو جواب کیا دیا؟ حضور نے فرمایا عمر تم بتاؤ کہ یہ صف بندی کیسے کرنی ہے؟ صف بندی سے مراد یہ ہوتی تھی کہ کافروں سے کیسے لڑنا ہے. اگر کافروں کی طرف سے فلاں پہلوان آئے گا تو مسلمانوں کی طرف سے کون جائے گا؟ اس کو صف بندی کہتے ہیں کہ پہلے کتنے لوگ لڑیں گے، پھر کتنے لوگ لڑیں گے، پھر کتنے لوگ لڑیں گے. اس چیز کا نام صف بندی ہوتا ہے. اور کس کے مقابلے میں کون لڑے گا، اس کا نام صف بندی ہوتا ہے. اب حضور کا سوال سنیے گا اور جناب عمر کا جواب سنیے گا. میرے نبی نے فرمایا عمر بتاؤ صفیں کیسے بنانی ہے اور لڑنا کیسے ہے؟ جناب عمر کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا یہ جو کافر لڑنے کے لیے آ رہے ہیں نا، مسلمانوں کے ان میں سے کوئی بھائی لگتا ہے، کوئی چچا لگتا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، جو کافر لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. آقا جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو میرے حوالے کریں، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ابو بکر کے حوالے کریں، جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کرے، وہ اس سے خود ہی لڑے گا. آپ تھوڑا تصور تو کریں کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ سگے رشتہ داروں کے خلاف کس لیے لڑا جا رہا ہے؟ کہ اسلام کا پرچم بلند رکھنا ہے. آج لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ایسی سخت باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ تھوڑی گفتگو اور سنیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا ہمیں؟ اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان بدر میں جس کا گلا کاٹا تھا نا، وہ جناب عمر فاروق کا سگا ماما لگتا تھا. کیا ہم صحابہ سے زیادہ دین سمجھنے والے؟ جناب عمر فاروق نے میدان بدر میں اپنے سگے ماموں کا گلا کاٹا ہے اور حضور کے قدموں میں رکھا ہے. اب دوسری باری سنیے گا اور تڑپ جائیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں جتنی آزمائش میری ہوئی ہے نا، وہ کسی اور کی نہیں ہوئی. کہتے جب میں میدان بدر میں نکلا تو کافروں نے لڑنے کے لیے میرے سامنے جس کو بھیجا تھا نا، وہ میرا سگا باپ تھا. کافروں نے میرے مقابلے میں میرے باپ کو بھیجا کہ جاؤ تیرا بیٹا آیا ہے اور تو اس سے لڑ. ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ 1 منٹ تھا میرے پاس کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آج رشتے کو ترجیح دینی ہے کہ مصطفیٰ کے دین کو ترجیح دینی ہے. کہتے ہیں 1 منٹ تھا، 1 منٹ. سامنے باپ ہے، ننگی تلوار ہے اور باپ سے مقابلہ کرنا ہے. کہتے ہیں عشق تے آگدہ جوڑ کیڑا، عشق تے آگدہ جوڑ کیڑا، عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ آگدہ دارو تے لب جاندہ، عشق دا دارو کیڑا. اب جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا سگا باپ ہے اور میرے پاس صرف 1 لمحہ ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ باپ بچانا ہے کہ آج مصطفیٰ کا دین بچانا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے رسول اللہ کا وہ خطبہ یاد تھا کہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا تھا کہ دین پہ کیسے قربان ہونا ہے. ابو عبیدہ فرماتے ہیں پھر میں نے سگا باپ نہیں دیکھا، اس کی گردن اتاری اور را کے رسول اللہ کے قدموں میں لا کے رکھ دی. آج ہم کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ ہمارے نبی کے بارے میں نزیبہ باتیں کریں، ہم کہیں جی صرف مولویوں کا مسئلہ ہے. ایک بات کو رکھیں، امن پسندی اور ہوتی ہے اور بزدلی اور ہوتی ہے.
اب تیسرے صحابی ہوتے مصعب بن عمیر. آپ فرماتے جب میں کافروں سے لڑنے کے لیے گیا تو میرے سامنے کافروں نے جس کو بھیجا میرا سگا بھائی تھا. اب جب بھائی میرے سامنے آیا تو مجھے بچپن کا اکٹھا کھیلنا بھی یاد آیا, ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد آیا, ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا بھی یاد آیا. لیکن جب بھائی کی محبت غالب آنے لگی نا تو پھر مجھے رسول اللہ کا خطبہ بھی یاد آیا, پھر مجھے دین اسلام کا پرچم بھی یاد آیا. تو پھر میں نے سگے بھائی کو نہیں دیکھا, اس کی گردن اتار کے مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر رکھ دی ہے. آپ کبھی غزوہ بدر کو پڑھ کے تو دیکھیں آج اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے. امن پسندی اور ہوتی ہے لیکن بزدلی اور ہوتی ہے. امن پسندی کیا ہے کہ میرے نبی نے جب مکے کو فتح کیا ہے نا اور حضور مکے کی طرف جا رہے ہیں, مکے کے راستے میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے, تو میرے نبی نے یوں مڑ کے صحابہ سے فرمایا صحابہ اپنی سواریاں آہستہ آہستہ لے کے آنا, آگے کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں, کتیا کا بچہ کسی کی سواری کے قدموں کے نیچے نہیں آنا چاہیے. یہ میرے رسول کی امن پسندی ہے. اور میرے محبوب کائنات کی امن پسندی کیا, میرے حضور نے فرمایا جب کافروں سے جنگ چھڑ جائے تو کافروں کے بچوں کو قتل نہیں کرنا. یہ میرے حضور رحمت للعالمین ہے. میرے حضور نے فرمایا کافروں کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا, یہ حضور کی رحمت ہے. میرے نبی نے فرمایا کافروں کے بوڑھے لوگوں کو قتل نہیں کرنا, یہ میرے حضور کی رحمت ہے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کافروں نے جو فصلیں اگائی ہوئی ہیں نا وہ فصلیں بھی نہیں کاٹنی, یہ میرے حضور کی رحمت ہے. یار حضور اتنی رحمت فرماتے ہیں لیکن جب دشمن کی بات آ جائے, گستاخ کی بات آ جائے تو میرے نبی نے فرمایا اگر وہ کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپا ہوا ہے نا تو پھر اس کو وہیں پہ مار ڈالو. یار حضور رحمت ہے. اور رحمت کی انتہا کیا ہے, ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نا چلتے ہوئے جا رہے تھے, تو حضور نے دیکھا کہ رستے کے اندر نا کچھ کانٹے دار جھاڑیاں پڑی ہوئی ہیں. اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جھکے, کانٹے دار جھاڑیوں کو اٹھایا اور رستہ صاف کیا, اور کھڑے ہونے کے بعد بلا کہ ارشاد فرمایا صحابہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے اور ہٹانے کے لیے جھکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اٹھنے سے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ میرے حضور کی رحمت ہے. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو گستاخی نہ کرے, جو دشمنی نہ کرے. اگر دشمنی کی بات آ جائے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہے. یہ وہ نبی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں. اب بتاؤ حضور سے بڑا امن پسند کون ہو سکتا ہے. حضور نے لوہے کی جیکٹ میدان بدر میں پہنی ہے, اور کس لیے پہنی ہے؟ تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو, لوگ چوری کرنا چھوڑ دیں, اسلام کو گالیاں دینا چھوڑ دیں, اسلام کے ساتھ دشمنیاں کرنا چھوڑ دیں. حضور نے زرہ پہنی ہے اور میدان بدر میں جا کے کافروں کے ساتھ تلوار چلائی ہے. یار اب حضور تو رحمت للعالمین ہے, لیکن حضور نے تلوار اس لیے چلائی تھی کہ معاشرے میں امن قائم ہو جائے. آج ہم جب امن کی باتیں کرتے ہیں نا, اب میں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہتا ہوں. آج جو لوگ تھوڑا سا یورپ گھوم کے آتے ہیں نا وہ آگے ایک لیکچر دیتے ہیں, دیکھیں جی وہاں پر ہم گئے, وہاں پہ قوم اتنی اچھی ہے کہ اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہوں گے تو آپ کے لیے رستہ چھوڑ دیں گے, آپ کھڑے ہوں گے تو وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے, آپ کو بٹھائیں گے. یار امریکہ والے تو پاکستانیوں سے, مسلمانوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں وہ لوگ تو مسلمانوں سے بڑی عزت دیتے ہیں. تو میں ان کو جواباً کہتا ہوں کسائی بھی بکرے سے بڑا پیار کرتا ہے. آپ جو قربانی کے لیے بکرا لیتے ہیں اس سے پیار نہیں کرتے؟ آپ بولے تو صحیح. آتے جاتے اس کو پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تھوڑا بولو تو صحیح. یار جب عید کا دن آتا ہے پہلے اس کو چارہ بھی کھلاتے ہیں, تھوڑا پانی بھی پلاتے ہیں, چھری اس کے سامنے تیز ہے کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں, اور آخر میں کرتے کیا ہے؟ بولے تو صحیح, پھر بولیں کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا امریکہ ہم سے یہ والا پیار کرتا ہے. پیار تم بھی جانور سے کرتے ہو, آتے جاتے چارہ بھی دیتے ہو, پانی بھی دیتے ہو, سیر بھی کرواتے ہو, کبھی کبھی اس کے اوپر مہندی بھی لگاتے ہو, کبھی اس کو غسل دلواتے ہو, کبھی بچوں کو اس کے اوپر بٹھا کے تصویریں بھی اتارتے ہو, لیکن آخر میں کرتے کیا ہو؟ چھری پکڑتے اور اس کی شاہ رگی کاٹ دیتے ہو. میں نے کہا امریکہ تم سے جو پیار کرتا ہے نا وہ یہی کسائی والا ہی کرتا ہے.
آج لوگ ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ جی وہ تو بڑے عمل پسند ہیں. آپ ایک فیصلہ خود تو کریں یار, اگر وہ عمل پسند ہوتے تو دنیا میں اتنا انتشار ہوتا؟ اب غزوہ بدر نے ہمیں سبق کیا دیا؟ اب جب حضور نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے, لڑنا ہے, تو صحابہ نے کیا کہا, یا رسول اللہ آج آپ حکم کریں تو کیسر و کسرا کے ساتھ بھی لڑ پڑیں گے. سب سے بڑی چیز توکل تھی. اب جب حضور میدان بدر کی طرف جا رہے تھے تو جو مکے کا قافلہ تھا, کافروں کا قافلہ, وہ میدان بدر میں پہلے پہنچ گیا. میدان بدر میں جتنے کنویں تھے کافروں نے جا کے اس پہ قبضہ کر لیا کہ مسلمانوں کو پانی نہیں دینا. اور جو زمین ہموار تھی, برابر تھی, کافروں نے اپنا لشکر وہاں جا کے بٹھایا. اور جو زمین ریتلی تھی, ریتلی زمین کے اوپر سواری تیز بھاگ نہیں سکتی, بندہ تیز چل نہیں سکتا کیونکہ پاؤں دس جاتا ہے. کافروں نے سارے کنویں بھی اپنے اندر رکھ لیے اور جو زمین برابر تھی وہاں جا کے قبضہ کر لیا کہ ہم مسلمان آئیں گے تو ریتلی زمین پہ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ بآسانی لڑ سکیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے, اب ایک طرف کافر ہے اور ایک طرف رسول اللہ کا لشکر ہے. کافروں نے ساری رات پہلے اونٹ ذبح کیا, اس کو پکایا, ساتھ شراب پی, اونٹ کا گوشت کھایا, اور گانا گانے والوں نے گانا گایا. عورتیں ساتھ لے کے گئے تھے جو گانا گانے والی تھی. وہ ساری رات شباب اور کباب کی محفلیں کرتے رہے. اور دوسری طرف جب مسلمانوں کا لشکر تھا, میرے نبی نے ساری رات اپنا سر سجدے میں رکھا. ادھر وہ شراب پی رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, اور ادھر رسول اللہ کے ساتھ ہم کلام ہے. حضور نے ساری رات سجدے میں سر رکھا. جناب صدیق فرماتے ہیں حضور نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ حضور نے جو چادر اوڑی ہوئی تھی پہلے سر سے کندھوں پہ آئی, پھر کندھوں سے سلپ ہو کے پشت پہ چلی گئی, اور حضور نے سر نہیں اٹھایا. حضور نے اتنا طویل سجدہ کیا. اب ادھر شباب ہے, کباب ہے, ادھر رسول اللہ کا سجدہ ہے. اور پرانے وقتوں میں جاسوسی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا. آج تو چلو وردیاں آ گئی نا, انٹیلیجنس لوگوں کی وردی سمجھ آ جاتی ہے. اس وقت کفار مکہ کے پاس ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا عمیر. وہ جاسوسی کرنے کا بڑا ماسٹر تھا. وہ رات کے اندھیرے میں آیا اور اس نے جاسوسی کیا کہ مسلمان کتنے ہیں, ان کے پاس کیا سامان ہے, یہ کیا میٹنگ کر رہے ہیں, کیونکہ حلیہ تو سب کا ایک جیسا ہی تھا نا. میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ آج لوگ داڑھی دیکھ کے, پگڑی دیکھ کے نا تو بڑا کچھ گوا دیتے ہیں اپنا. ایک بات کو یاد رکھیں, دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم. دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. ہم سمجھتے جس نے پگڑی باندھ لیا, داڑھی رکھ لیا, جو کہتا سنتے چلے جاؤ. شمر, اس خبیث کو ساری امت جانتی ہے جس نے امام حسین کو قتل کیا, شہید کیا تھا. شمر, آپ جانتے ہیں شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے. وہ قرآن کا قاری تھا اور مسجد کا امام تھا. آج لوگ دینداروں کو دیکھ کے 4-4 فٹ لمبی پگڑیاں دیکھ کے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنا سونا جبہ پہنا, کتنی لمبی پگڑی پہنی ہوئی ہے. ایک بات کو یاد رکھیں, یہ داڑھی رکھ لینا, یہ پگڑی باندھ لینا دین کی نشانی ضرور ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اس کے اندر ہے وہ بھی دین کا وفادار ہو. شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے, لیکن امام حسین کو اس نے شہید کیا. آج لوگ دھوکہ دینے کے بڑے طریقے اپناتے ہیں. مولانا رومی نے ایک بات لکھی کہ ایک چڑی اور ایک چڑیا, چڑا اور چڑی جو دونوں ہیں نا, مذکر اور مؤنث, وہ نا جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے درخت کے اوپر. تو وہاں پہ نا ایک پگڑی باندھنے والا, جبہ کبا پہننے والا صوفیہ بندہ, شاید وہ دیکھنے میں ہم جیسا ہی ہو, وہ نا جنگل میں آ گیا. تو چڑیا نے چڑے سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, اڑ چلتے ہیں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شکاری ہے, تو اپنی عافیت اسی میں ہے کہ ہم اڑ جائیں. مولانا روم نے مثنوی کے اندر یہ حکایت لکھی ہے. تو جو چڑا تھا نا اس نے کہا کہ نہیں نہیں, یہ صوفی بندہ ہے, داڑھی رکھی ہے, پگڑی باندھی ہے, تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے, یہ اپنے کسی کام آیا ہوگا, تم سکون سے بیٹھی رہو. چڑیا نے پھر منت سماجت کی کہ وقت تھوڑا ہے, ہمیں اڑ جانا چاہیے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, پریشان ہو, یہ شکاری نہیں ہے,
یہ جبے دستار والا بندہ ہے، کوئی نیک بندہ ہے، اپنے کسی کام کو آیا ہوگا، چڑیا سمجھاتی نہیں، چڑے کو سمجھ نہ آئی، اتنے میں صوفی صاحب نے تیر نکالا، مارا سیدھا چڑے کو، چڑا گرا اور مر گیا۔ اب جو چڑیا تھی نا وہ روتی روتی جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس چلی گئی، تو اس نے جا کے سارا قصہ سنایا کہ بادشاہ سلامت ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو پریشان نہ ہو، جنگلی جانوروں کو حکم دیتے ہیں اس بندے کو گھیر لو۔ جانوروں کو حکم دیا، صوفی صاحب کو گھیر لیا گیا۔ اب بادشاہ کی لگ گئی کچہری، بادشاہ نے کہا چڑیا سے کہ بندہ ہم نے پکڑ لیا ہے لیکن سزا ہم نے نہیں دینی، سزا جو تو کہے گی وہ سزا اس کو دی جائے گی، سزا کا فیصلہ تو نے کرنا ہے، ہمارا کام تھا بندہ پکڑ کے تیرے حوالے کرنا، اب سزا کیا ہے وہ تو نے تجویز کرنی ہے۔ تو چڑیا کے الفاظ بلا کیا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کو سزا نہیں دینی، اس کو صرف ایک پیغام دینا ہے، اور اس کو کہیں کہ آئندہ اس بات پر عمل کرے جو پیغام میں اس کو دوں گی۔ بادشاہ نے کہا تیری مرضی ہے کہ سزا دینی ہے سزا دے، پیغام دینا پیغام دے، تیری مرضی ہے۔ چڑیا نے کہا بادشاہ میں نے سزا نہیں دینی، میں نے صرف ایک پیغام دینا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، دو پیغام اس صوفی صاحب کے لیے، کیا پیغام ہے؟ تو چڑیا نے کہا صوفی صاحب آئندہ اگر شکار کرنا ہوگا نا تو دینداری کا لباس پہن کے نہ آنا، آئندہ اگر شکار کرنے آؤ تو جبہ اور دستار پہن کے نہ آنا، آنا تو اپنی اصلی حالت میں آنا، دین کا دھوکہ دے کے دین کا لبادہ اوڑھ کے دھوکہ مت دینا ہمیں۔ اب وہ عمیر نامی جو بندہ تھا جو جاسوسی کرنے آیا مسلمانوں کے خیموں کے پاس، اس نے آ کے دیکھا کہ 312-13 لوگ ہیں اور 6 زیریں ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، کھانے پینے کا سامان ان کے پاس ہے کوئی نہیں۔ اس نے جا کے نا ابو جہل کو بلایا اور کہا کہ میں جاسوسی کر آیا ہوں، 300 کے راؤنڈ بورڈ لوگ ہیں، 8 تو ابو جہل نے نا سارے خیمے والوں کو جمع کر لیا، قافلوں کو۔ اس نے کہا صبح ہم نے مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑنی، یہ 313 ہیں، صبح تم اپنی سواریاں تیار کرو اور رسیاں تیار کرو، ان سب کو اونٹوں کی پشتوں میں باندھیں گے، گھوڑوں کی پشتوں میں باندھیں گے، اور مکے جا کے مکے کی دیواروں سے باندھ کے سارے مکے والوں کو جمع کریں گے اور ان کو بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بتوں کا انکار کرتے تھے اور ایک خدا کو سچا کہتے تھے۔ اب ابو جہل نے نا بڑے غرور میں یہ گفتگو کی کہ جنگ نہیں لڑنی، ان کو صبح رسیوں سے باندھو اور مکے لے کے جانا ہے۔ تو جو عمیر جاسوسی کر کے گیا تھا نا، اس نے کہا ابو جہل پہلے میری پوری بات تو سن لے، پہلے پوری بات تو سن میری۔ اس نے کہا بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا ابو جہل زندگی چاہتا ہے تو پلٹ جا، زندگی چاہیے تو پلٹ جا۔ اس نے کہا وہ کیوں، ہم 1000 ہیں وہ 300 ہیں۔ عمیر نے کہا سن، زندگی چاہیے تو پلٹ جا، کیوں کہ میں دیکھ کے آیا ہوں ان میں سے ہر بندہ سر پہ کفن باندھ کے آیا ہوا ہے، ہر بندہ مرنے کے لیے آیا ہے، شہید ہونے کے لیے آیا ہے، لہذا ایسی قوم سے جنگ نہ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضور نے سجدہ کیا، میں مختصر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ نے 300 فرشتے بھیجے، پھر 1000 فرشتے بھیجے، پھر 3000 فرشتے بھیجے، پھر 5000 فرشتے بھیجے۔ جب 5000 فرشتے آ گئے نا، پھر 10000 فرشتے آئے، تو میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ جب میں چلا تھا تو نے کہا تھا کہ محبوب گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو رب نے فوراً پیغام دیا میرے محبوب فرشتے آ گئے ہیں، انی معکم، تو گھبرانا، تیرا رب بھی تیرے ساتھ میدان میں کھڑا ہے۔ انی معکم، قرآن کے الفاظ ہیں، انی معکم، اے محبوب میں رب تیرے ساتھ ہوں، تو جنگ تو شروع کرنا، انی معکم، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے کرم کیا، بارش شروع ہو گئی، اب جو ہموار زمین تھی وہاں پانی کھڑا ہو گیا، اور جو ریتلی زمین جہاں مسلمان تھے وہ زمین برابر ہو گئی۔ حضور نے صحابہ سے کہا بھائی یہاں حوض بناؤ، حوض بنائے گئے، اس میں پانی جمع کیا گیا، جانوروں کو پانی پلایا، صحابہ نے پانی پیا۔ اور میدان بدر میں حالت بلا کیا تھی، ایک کھجور جس کو صبح چوس کے صحابہ روزہ رکھتے تھے، سارا دن جنگ کرتے تھے، اور شام کو اسی کھجور کو چوس کے روزہ کھولا بھی کرتے تھے۔ آج مسلمان کے پاس ساری سہولتیں، کہتا میں ڈیوٹی تے نہیں جانا، میں کیوں روزہ رکھا؟ دلیل کیا مسلمان کے پاس؟ دیکھیں جی حلال رزق کمانا عین عبادت ہے، میں نے کہا وہ عین عبادت ہے، یہ فرض ہے جی، میں روزی نہیں کماتا، میں رزق نہیں کماتا، میں روزہ کیوں رکھوں جی؟
میں اتنی مشقت جو کرتا ہوں، میں نے مزدوری جو کرنی ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا کوئی مسلمان ایک روزہ رمضان کا، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی روزے رکھے تو اس کو رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں مل سکتا، وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے۔ اب جب وہ حوض بنائے، پانی جمع ہوا، کافروں کے جو کنویں تھے وہ ختم ہو گئے، اب 2 کافر رات کی طریقی میں آئے مسلمانوں کے حوضوں پہ پانی پینے۔ صحابہ نے دیکھ لیا، عرض کیا آقا حکم دے تو گردن کاٹ نہ دیں؟ فرمایا نہیں، وہ میدان جنگ ہے دشمنوں کے لیے، یہ انسانی ہمدردی ہے، ان کو پانی پینے دو۔ غزوہ بدر جو بنیادی سبق لے کے آیا وہ توکل ہے، کہ جب کچھ بھی پاس نہ ہو تب آپ قوت سے کفار سے ٹکرا جائیں تو پھر اللہ کی مدد بھی آپ کے لیے آ جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ تو پہلے بدر کی فضا تو پیدا کر، پھر فرشتے تیری مدد کے لیے آئیں گے۔ آج ہم بدر کی فضا پیدا نہ کریں، آج ہم اللہ کی ذات پہ توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں اور دعائیں یہ مانگیں کہ تیرے فرشتے مدد کو کیوں نہیں آتے؟ مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بدر کی فضا نہیں ہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی ظالم کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ آج نماز کے بعد ہم بلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں نا عمر بن خطاب جیسے حکمران عطا کر۔ دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ بولے لو صحیح۔ گاندھی گزرا، گاندھی انڈیا میں، اس نے اپنے کیبنٹ کے اجلاس میں بلا کیا کہا تھا کہ کسی بھی ریاست نے اگر کامیاب ریاست بنانی ہے، کامیاب حکومت بنانی ہے نا، تو وہ ابو بکر اور عمر کے رستے پہ چلے، اس کی ریاست کامیاب ہے۔ اس کو کافر بھی مانتے ہیں۔ ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ ہمیں عمر بن خطاب جیسے، بولے لو صحیح یار، پھر بولیں کیسے حکمران چاہیے؟ آپ ڈر کے نہ بول لیں، آپ کی مرضی ہے، میں نے تو بول ہی لینا ہے۔ کیسے حکمران چاہیے؟ اب توجہ فرمانی ہے آپ نے۔ بجلی چوری ہم کریں اور حکمران عمر چاہیے، دودھ میں ملاوٹ ہم کریں، حکمران عمر چاہیے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہم کریں، حکمران عمر چاہیے، بہنوں کی وراثت کے حصے ہم کھا جائیں، حکمران ہمیں عمر چاہیے، بجلی چوری کر کے ساری رات اے سی چلائیں اور حکمران عمر چاہیے۔ میرے نبی کا فرمان ہے اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اپنے اعمال دیکھو اور اپنے حکمران پھر ویسے ہی ملیں گے نا۔ اس واسطے میدان بدر کا جو سبق ہے، ان کا بھروسہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ تھا۔ تلواریں نہیں تھیں، نیزے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اور پھر اللہ نے فتح کیسی عطا فرمائی کہ 70 کافر مارے، 70 کافروں کو قیدی کیا اور بدلے میں صرف 14 مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں آج لوگ بچوں کو دین سے بچا بچا کے جوان کرنا چاہتے ہیں۔ اس واسطے اس بات کو یاد رکھیں، امن پسندی اور ہوتی ہے، بزدلی اور ہوتی ہے۔ آج کچھ لوگ اگر جھگڑا نہیں نہ کرنا چاہتے بہن بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اور اگر وہ خاموشی اختیار کر لیتے تو ہم سمجھتے ہیں وہ بندہ بزدل ہے، اس میں ہمت نہیں ہے۔ یار وہ بزدل نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ صلح چاہتا ہو سکتا ہے کہ وہ امن پسند ہو۔ کسی کی خاموشی کو بزدلی نہیں کہا جا سکتا، اس کی خاموشی امن پسندی بھی ہو سکتی ہے۔ تو غزوہ بدر نے ہمیں جو سبق دیا وہ اللہ کی ذات پہ توکل دیا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ سے کی ہے کہ امن جو ہے وہ تلوار کے زور پہ آتا ہے۔ اگر امن تلوار کے بغیر آتا ہوتا تو حضور کبھی لوہے کی جیکٹ پہن کے تلوار پکڑ کے میدان بدر میں نہ آتے، حضور کبھی غزوہ احد میں نہ جاتے۔ حضور کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، کس کے لیے ہوئے؟ امن نافذ کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ میں نے تو سادہ سی مثال دی ہے، کھلی مثال دی ہے۔ آپ نے امن قائم کرنا ہے، پولیس کا محکمہ ختم کر دیں، فوج کا محکمہ ختم کر دیں، بارڈروں سے تارے ختم کر دیں اور آپ اعلان کریں جی ہم امن پسند ہیں۔ وہاں پہ آپ کہتے ہیں نہیں، تار بھی لگے گی، اسلحہ بھی رکھیں گے، جوان بھی کھڑے ہوں گے، کیوں کہ ملک میں امن چاہیے۔ میں کہتا ہوں پاکستان بنانے کے لیے 2 لاکھ لوگ مسلمان شہید ہوئے تھے، 10 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی تھی، بتاؤ امن کے لیے کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ وہاں پہ 2 لاکھ بندہ شہید ہو جائے تو کہتے جی آج امن تو ہے نا۔ تو ثابت کیا ہوا؟ امن جب بھی آتا ہے رسول اللہ کے طریقے پہ چل کے آتا ہے۔ اس واسطے آپ کا جو کام ہے، آپ کا کام ہے
ہمیشہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کی ذات پہ توکل کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اور دوسری بات، حکمران اچھے تب ملیں گے جب ہم اچھے ہو جائیں گے۔ اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو اچھے حکمران کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس واسطے میدان بدر میں مدد تب آئی تھی جب مسلمانوں کا توکل مضبوط تھا۔ اب حضور کے آخری جملے اور میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور بدر کی رات حضور نے سجدے میں سر رکھا نا تو حضور دعا کس انداز میں مانگ رہے تھے؟ میں کہتا ہوں شاید قیامت تک ایسی دعا کوئی نہ مانگ سکے۔ حضور یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ تو مدد کے لیے فرشتے بھیج، اللہ تو مدد کے لیے سبب بنا۔ حضور کے دعا مانگنے کا انداز دیکھیں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ میں نے مکے میں پتھر کھائے، گندی اوجڑیاں اٹھائی، طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، کانٹے دار رستوں پہ چلا، کوڑے والے رستوں پہ چلا، میری زندگی کی کل کمائی یہ 313 ہے۔ اللہ میری زندگی کی کل کمائی، میرا کل اثاثہ یہ 313 ہے۔ اب حضور کے الفاظ سنیے گا، عرض کی اللہ اگر آج یہ نہ بچے تو اللہ پھر شاید قیامت تک تیرا نام بھی باقی نہ رہے۔ تیرا نام دنیا میں کون لے گا؟ انسانوں میں تیرا نام کون پکارے گا؟ اگر میرا کل اثاثہ ہی لٹ گیا تو تیرا نام کس نے پکارنا ہے؟ اب حضور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں تو اللہ نے جب بشارت بھیج دی نا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو انی معکم، اے محبوب تو میدان میں قدم رکھ، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ حضور نے سجدے سر اٹھایا، کہا ابو بکر ادھر آؤ، اور حضور مسکرا رہے ہیں۔ عرض کیا آقا حکم فرمائے، فرمایا ابو بکر ابھی جبریل آئے تھے اور وہ حکم دے کے گئے ہیں رب کا کہ محبوب آپ قدم رکھے، فتح اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ اس واسطے اللہ کی ذات پہ توکل کریں، اس کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آج فضائے بدر پیدا کریں، فرشتے آپ کی مدد کو ضرور آئیں گے۔ ہماری ذات میں نا توکل نہیں ہے، ہم ذرا سی بات ہوتی ہے تو دنیا دار کی طرف بھاگتے ہیں، دنیا کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب صحابہ مدینے سے نکل رہے تھے نا کہ بھئی تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں اور تم کافروں کا رستہ روکنے جا رہے ہو، تو جو یہودی تھے نا مدینے کے بازار میں، جن یہودیوں کی دکانیں تھیں، وہ کہنے لگا کہ تمہارے پاس کس چیز کا بھروسہ ہے کہ تم نیزوں کے بغیر، تلواروں کے بغیر کافروں کے سامنے جا رہے ہو؟ تو صحابہ حضور کی طرف یوں اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا بھروسہ اس کالی کملی والے پہ ہے، آقا نے جو کہہ دیا ہم بس وہ کر گزریں گے۔ اور صحابہ نے میدان بدر میں کہا تھا آقا آج آپ حکم ارشاد فرمائیں، ہم تو گھوڑے سمندروں میں بھی ڈال دیں گے۔ اس واسطے حضور کے لیے نا، حضور کے لیے کم از کم بات کرنا ضرور سیکھیں، ڈر پھوکی اپنے دل سے نکال دیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ بدر کے میدان کا صدقہ، شہدائے بدر کا صدقہ اللہ مسلمانوں کو جرأت عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو ہمت عطا فرمائے، اور جو بزدل ہیں اللہ ان کی بزدلی کو دور فرمائے۔ اللہ کریم آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔